اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ جرح و تعدیل کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے حوالے سے مختصر سا آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ تعدیل کے لیے کون سے الفاظ مستعمل ہیں اور جرح کے لیے کون سے مستعمل ہیں، اور ظاہر ہے ان کے درجات ہیں۔ محدثین جب کسی راوی کی توثیق کرتے ہیں، اسے ثقہ قرار دیتے ہیں، اس کی تعدیل کرتے ہیں، اس کو عادل قرار دیتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو ہم دیکھیں گے کہ وہ الفاظ کون کون سے ہیں، اور درجہ بدرجہ اس کو دیکھنا ہے۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ محدثین جب کسی راوی کی توثیق و تعدیل کرتے ہیں، اس کا عادل ہونا بیان کرتے ہیں کہ یہ عادل ہے، اس کی ثقات کا بیان کرتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے، تو اس کے لیے مختلف طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو چونکہ راوی اپنے ثقہ ہونے میں مختلف درجات کے حامل ہوتے ہیں، بعض ادنا درجے پہ ہوتے ہیں، جس طرح ہم جو ہیں وہ بالکل لائن کے اوپر جا کے پاس ہو جاتے ہیں، وہاں سے اگر تھوڑا سا پیچھے رہتے تو فیل ہو جاتے۔ بعض ذرا متوسط درجے کے ہوتے ہیں، اور بعض میں ثقات جو ہے، ثقات اور عدالت جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو جرح کے الفاظ ہیں وہ بھی بعض اعلیٰ درجے کے ہیں، بعض متوسط درجے کے ہیں، اور بعض ادنا درجے کے ہیں۔ اگر جرح کا لفظ جو ہے وہ ادنا درجے کا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو اسباب جرح ہیں وہ کم ہیں، متوسط اسباب ہوں گے، اور اگر اعلیٰ درجے کا لفظ اس پہ جو جرح کی گئی ہے، اس میں جو اسباب ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو جو الفاظ جرح ہیں ان کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ سب سے زیادہ جو شدید قسم کا لفظ ہے وہ ہے دجال کذاب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تو کوئی بات کسی صورت میں نرمی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سب سے شدید ترین لفظ ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے وضاع یضع الحدیث۔ تیسرے پہ ہے متہم بالکذب، کہ اس پہ کذب کی تہمت ہے۔ محتمن، جی جی۔ اس سے آگے ہے متفق علی ترکہ، کہ اس کے چھوڑنے پہ محدثین کا اتفاق ہے، سب نے اس پہ اتفاق کیا کہ اس کو ترک کر دیا جائے گا، اس سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے نیچے والے درجہ ہے متروکن، اس کے نہیں ہے۔ پھر اس سے کم ہے ساکتو عنہ، کہ محدثین نے اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے۔ ذاہب الحدیث فیہ نظر، پھر ہے حالکن، اس کے بعد ہے ساقط، ہے لیس بشیء، پھر ہے ضعیف جدا، ضعفوہ، کہ
محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ فیہ ضعف قد ضعف لیس بقوی لیس بحجت لیس بذالک۔ یہ الفاظ جرح و تعدیل کی کتابوں میں جہاں استعمال ہوئے ہیں تو وہاں ہم نے سمجھنا ہوتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، اور اس پہ جو جرح ہوئی ہے وہ کس لیول کی ہے، بہت اعلیٰ لیول کی ہے، اوسط لیول کی ہے، یا کم تر درجے کی ہے۔ یعرف و ینکر قال، حالانکہ بظاہر جو ہے وہ یورف و ینکر سے مراد سمجھ یہ آتی ہے کہ اس کو کہیں قبول کیا جاتا ہے اور کہیں انکار کیا جاتا ہے، لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو قبول بالکل نہیں کیا جاتا۔ فیہ مقال تکلم فیہ لین سوء الحفظ لا یحتج بہ، کہ اس سے حجت نہیں پکڑی جاتی، اس سے دلیل نہیں لی جاتی۔ اختلف فیہ صدوق لیکنہ مبتدع، سچا ہے لیکن بدعتی ہے، یہ سب سے کم درجے کی جرح ہے۔ اسی طرح جو تعدیل کے الفاظ ہیں، ثابت حجت، ثابت حافظ، یہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف، ثابتہ دوسرا حافظ کہ اس کا حافظہ مسلمہ ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی کجی کمی نہیں ہے، حدیث کو محفوظ کرنے کے اعتبار سے ثابت شدہ مسلمہ ہے وہ۔ ثقۃ متقن، کہ وہ پختہ ثقہ ہے۔ جی ثقۃ ثابتہ، ثقۃ پھر تاکید کے طور پہ یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، ثقۃ ثقۃ، دو دفعہ استعمال ہو یا اکیلا استعمال ہو، ثقۃ دونوں ایک ہی درجے میں ہیں۔ اس سے اوپر کا ہے صدوق، صدوق سے بھی اعلیٰ لفظ ہے لا بأس بہ، اس سے افضل لفظ ہے لیس بہ بأس، لیس بہ بأس سے اگلا اور زیادہ اوسق لفظ ہے محلہ الصدق، اس سے اوپر کا ہے جید الحدیثی، اس سے اوپر ہے صالح الحدیثی، اس سے اوپر ہے شیخ وسط، اس سے اوپر کا ہے شیخ حسن الحدیث، شیخ حسن الحدیثی، اور ان سب سے اوپر کا ہے سب سے اعلیٰ درجے کی ثقات اور تعدیل جس لفظ سے ہوتی ہے وہ ہے صدوق انشاء اللہ، انشاء اللہ سوری۔ یہ تو ہو گئے وہ الفاظ جن کے ساتھ جرح و تعدیل کا اس بات ہوتا ہے اور اس کے درجات متعین ہوتے ہیں۔ تو جو جرح و تعدیل ہوتی ہے اس میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مبہم ہوتی ہے اور ایک مفسر ہوتی ہے۔ جرح بھی مبہم و مفسر ہوتی ہے اور تعدیل بھی مبہم و مفسر ہوتی ہے۔ وہ جرح جس میں
راوی پہ جرح کا کوئی سبب بیان کر دیا گیا ہو کہ اس وجہ سے اس پہ جرح ہے، تو وہ جرح مفسر ہوتی ہے، اور وہ جرح جس میں راوی پہ جرح کا سبب بیان نہ ہو، صرف اسے مجروح قرار دیا ہو، تو وہ جرح مبہم ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ تعدیل جس میں اس کی عدالت اور اس کی ثقات کا سبب بیان ہو، تو وہ تعدیل مفسر ہے، اور جس میں عدالت اور ثقات کے اسباب کا بیان نہ ہو، وہ تعدیل مبہم ہے۔ اب ان کا حکم اور مرتبہ کیا ہے قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے؟ جہاں تک بات ہے جرح مفسر اور تعدیل مفسر کی، تو ان دونوں کو بالاتفاق قبول کیا جاتا ہے، اس میں کسی بھی محدث کا کوئی اختلاف نہیں ہے ان کی قبولیت کے اعتبار سے۔ البتہ جرح مبہم اور تعدیل مبہم کے قبول کرنے میں اختلاف منقول ہے، لیکن جو معمول بہی چیز ہے، جو قول زیادہ صحیح ہے اور جس کو اختیار کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جرح مبہم مطلقاً قبول نہیں، البتہ تعدیل مبہم مطلقاً قبول ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، یعنی جو صحائف ستہ کے مؤلفین ہیں، ان کے علاوہ بھی جو جمہور محدثین ہیں اور فقہائے حنفیہ، احناف کا یہی موقف ہے کہ مطلقاً جو جرح ہوگی وہ مقبول نہیں ہوگی، لیکن اگر مطلقاً تعدیل ہے تو وہ مقبول ہوگی۔ اس تو جرح مفسر اور تعدیل مفسر جس کو مطلقاً قبول کیا جاتا ہے، تو جرح و تعدیل کرنے والے کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ ہم کس شخص کی ہوئی جرح کو، اگر وہ جرح مفسر ہے، اور کس شخص کی ہوئی تعدیل کو اگر وہ تعدیل مفسر ہے تو قبول کریں گے۔ وہ محدث جو جرح کر رہا ہے وہ صاحب علم ہو، اس میں تقوی کمال کا ہو، صداقت اعلیٰ درجے کی ہو، تعصب سے خالی ہو، جرح و تعدیل کے جو اسباب ہیں ان پہ وہ دسترس رکھتا ہو، اور متشدد نہ ہو، بلکہ جمہور محدثین کے رویوں کا حامل ہو۔ السلام علیکم سر۔ مائک جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر مبہم میں جو اختلاف ہے، مبہم میں جرح اور تعدیل میں، اس میں ایک طرف جی، کا تو مذہب جمہور محدثین کا اور فقہائے حنفیہ کا اور سیاستہ یہ بیان کر دیا گیا ہے، اس کے مد مقابل کون ہے سر؟ شوافع ہیں، حنابلہ ہیں، مالکیہ ہیں۔ سر یہ فقہائے شوافع یا محدثین جو ہیں شوافع کے، اس میں سر تھوڑا سا ہے فرق؟ آپ میرا بہتر میرا مطلب جان پوچھنے کا سر یہ ہے کہ فقہا کا بھی اس میں آئے گا تذکرہ یا جس محدثین اس میں ہوں گے؟ نہیں نہیں، فقہا کا بھی آئے گا، جو کہ فقہا استدلال کس چیز سے کرتے ہیں؟ نصوص سے کرتے ہیں نا۔ جی جی، یہ جی جی سر جرح و تعدیل کا ہے میدان۔ جی جی، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات ہو۔ تو محدثین جن کا یہ موقف تھا ان کو تو ہم نے مطلقاً بیان کر دیا، لیکن جو دوسرے محدثین ہیں ان کا موقف دوسرا ہے، اور فقہا میں بھی ایسا ہی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ جی جی۔ صحیح، ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔
راوی میں جرح و تعدیل کے میں جو تعارف ہوتا ہے اس کی بھی کچھ صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ جرح مبہم، تعدیل مبہم. دوسری یہ ہے کہ جرح مبہم اور تعدیل مفسر. تیسری یہ ہے کہ جرح مفسر اور تعدیل مبہم. اور چوتھی یہ ہے کہ جرح مفسر اور تعدیل مفسر. تو جب یہ چار صورتوں پیش نظر ہوں تو پہلی اور دوسری صورت میں جرح غیر معتبر ہوگی، تعدیل معتبر ہوگی. پہلی صورت کیا ہے کہ ایک راوی کے بارے میں جرح ہے لیکن وہ مبہم ہے، لیکن ساتھ ہی تعدیل بھی مبہم ہے. حکم کس چیز پہ لگے گا؟ تعدیل مبہم کو معتبر مانا جائے گا، جرح مبہم کو چھوڑ دیا جائے گا. دوسری صورت ہم نے کیا پڑھی؟ جرح مبہم اور تعدیل مفسر. جرح ہے لیکن مبہم جرح ہے، لیکن جو تعدیل ہے وہ مفسر ہے. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک محدث نے یا چند محدثین نے اس پہ جرح کی ہے لیکن مبہم قسم کی وہ جرح ہے، جبکہ کچھ دوسرے محدثین نے یا کسی ایک محدث نے اس کو عادل قرار دیا ہے، اس کو ثقہ قرار دیا ہے، لیکن وہ جو ثقات اور عدالت کا معیار ہے وہ تعدیل مفسر کی اصطلاح اس پہ صادق آتی ہے. تو اس صورت میں بھی تعدیل مفسر کو قبول کیا جائے گا، جرح مبہم کو ترک کر دیا جائے گا. تیسری صورت ہم نے پڑھی کہ جرح مفسر ہے اور تعدیل مبہم. تو اس صورت میں بھی جرح مفسر کو قبول کیا جائے گا، تعدیل مبہم کو چھوڑ دیا جائے گا. کیونکہ مفسر اور مبہم جہاں مقابلے میں آ جائیں وہاں مفسر کو ترجیح دی جائے گی اور مبہم کو ترک کر دیا جائے گا. اور جو چوتھی صورت ہے جرح مفسر اور تعدیل مفسر، دونوں چیزیں زیادہ واضح ہیں، تو اس میں پھر جرح کو ترجیح دی جائے گی، تعدیل کو ترک کر دیا جائے گا. اس میں البتہ ایک چیز کو پیش نظر رکھا جائے گا کہ یہ جو جرح کرنے والا شخص ہے وہ متعصب تو نہیں ہے. اگر وہ متعصب ہوگا اپنے رویوں میں، احادیث کو راویوں پہ حکم لگانے کے اعتبار سے، یا متشدد ہوگا جیسے دار قطنی ہیں، خطیب بغدادی ہیں، تو پھر اس صورت میں جرح کو قبول نہیں کیا جائے گا، تعدیل کو قبول کر لیا جائے گا.